ونس اگین تمام ساتھیوں کو یا علی مدد۔ تو آج ہم اسی گنان یعنی کہ ویک موٹو گنان جو پیر شمس کے لکھے ہوئے ہیں اس کے 16th پارٹ کو ہم دوبارہ سے جاری کرتے ہیں۔ 16ویں پارٹ میں پیر صاحب کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ اے بھائی، مولا نے ازل سے پیر کو برائی دی، اس گر کی آل آئی، جو آل سے مکر گیا، اس غافل نے اپنی زندگی گنوا دی۔ اب دیکھیں کہ تمام گنان کے اندر امام کی آل اہل بیت کو بہت زیادہ بڑائی کے ساتھ بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ امام ہی اور امام کے بھیجے ہوئے پیر ہی اور امام کی فیملی سے جو پیر آتے ہیں اور وہ پیر جو امام کی طرف سے نومینیٹ ہوتے ہیں، فار ایگزامپل پیر ناصر خسرو جو شروع میں اسماعیلی نہیں تھے، اور ایسے پیروں سے جنہوں نے علم نہیں لیا، کیوں کہ یہ وہ ہمارے پیر ہیں کہ جو ہمیشہ سے سلیکٹڈ ہے اور ان کو ہمیشہ ایک اونچا درجہ، ایک بڑائی دی گئی ہے۔ اس گر کی یعنی کہ اس ٹیچر کی آل ہے یہ، جو آل سے مکر گیا، یعنی کہ جنہوں نے آل نبی اولاد علی کو چھوڑا اور جنہوں نے پیروں کو چھوڑا، کیونکہ یہ سب کے سب سلیکٹڈ ہے، چاہے وہ خلیفہ خدا ہو یا خلیفہ امام ہو، دونوں ایک ہے، یعنی کہ وہ ان کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں، اور جو بھی ان کے اپوائنٹڈ یا سلیکٹڈ امامز اور پیر کی بات کو نہیں مانتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی ساری زندگی غفلت، اگنورنسی، جہالت کے اندر گزارتے ہیں، کیونکہ روح اور عقل کا اصل علمی سرچشمہ ان کے پاس ہے، اور ان حضرات سے ہمیں لینا ہوتا ہے، یعنی کہ امام اور پیروں سے ہمیں یہ علم لینا ہوتا ہے جس سے ہماری روح کی نجات ہو، اور جب ہم اس دنیا میں جان بوجھ کر اندھے رہتے ہیں اور ان کے علم کو چھوڑتے ہیں اور غفلت میں رہتے ہیں، تو ہم اس دنیا کے اندر بھی جاہل یعنی کہ اندھے، اور اس دنیا کے اندر بھی جاہل یعنی کہ اندھے رہیں گے، اور امام کے علم سے اور امام کے دیدار سے دور ہو جاتے ہیں، خود اپنے ہی ہاتھوں سے۔ نمبر 17ویں پارٹ میں پیر صاحب فرماتے ہیں، اے بھائی، فریبی فریب میں ہی مصروف رہتا ہے، اس نے علم کا بیت حاصل نہیں کیا۔ جب جماعت میں بت خانہ پھیل گیا، تب سمجھو کہ عزازیل یعنی کہ شیطان آ گیا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر بھی ایک ایسا ٹرم یوز کیا گیا ہے کہ جو ہندو کے زمانے میں جب پیر صاحب ہمارے درمیان میں آئے اور ہمارے ماں باپ کو، ہماری پرانی جنریشن کو جو ہندو تھی اس کو اسماعیلی بنا رہے تھے، تو انہوں نے انہی زمانے کے ٹرم کو یوز کیا، ورنہ آج اس کا سوچنا کہ جماعت خانے میں کوئی بت خانہ ہوگا وہ تقریباً ناممکن ہے، لیکن پھر بھی آئے ہم اس کو اسی زمانے میں رہتے ہوئے اس کی تشریح کو سمجھتے ہیں۔ پھر صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھیں، جو فریبی ہوتا ہے، جو منکرین ہوتے ہیں، جو مشکرین ہوتے ہیں، ان کا کام ہی فریب دینا ہے، یعنی کہ امام کے گھر سے ہم کو دور لے جانا ہے، امام کے علم سے ہم کو دور لے جانا ہے، اور جب کوئی حقیقی علم بیان کرے تو اس کو غلط کہہ کر اس سے دور کر دینا لوگوں کو،
یہ ان کا کام ہے. کیوں؟ کہ انہوں نے علم کا اصل بید کبھی بھی نہیں پایا. انہوں نے علم کو سمجھا ہی نہیں، تو نہ وہ خود سمجھتے ہیں، نہ خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی غلط راستے پر بھٹکا دیتے ہیں. اور جب جماعت میں یعنی کہ جماعت خانے میں آ کر یا ود ان دی جماعت بت خانہ پھیل جائے. بت خانہ کیا ہے آج کے زمانے میں؟ یعنی کہ آپ کسی جگہ پہ ٹھہر گئے، وہ بت خانہ ہے. جب تک آپ صراط المستقیم پر آگے بڑھتے ہیں، آپ امام کی طرف آگے بڑھتے ہیں. جب آپ ایک جگہ پر ٹھہر جاتے ہیں تو آپ نے ایسا کیا جیسے ایک زمانے کو ایک چیز کو آئیڈیل بنا لیا، اور یہ ہو گئی بت پرستی. فار ایگزامپل، اس کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے. اگر آپ شریعت میں ہی ٹھہر گئے تو پھر آپ بت پرست ہو گئے. اگر آپ حقیقت پر ہی رہ گئے تو بھی آپ بت پرست ہو گئے. کیوں؟ کہ ہماری منزل جو تھی وہ معرفت تھی. یعنی کہ ہمیں چلنا تھا، چلتے رہنا تھا، اور کسی ایک جگہ پر ٹھہر کر ایک زمانے کو آئیڈیلائز نہیں کرنا تھا. یعنی کہ ایک چیز کے اوپر ٹھہرنا نہیں تھا. ایک چیز پر ٹھہرنا ہی حقیقت میں بت پرستی ہے. یعنی کہ آپ کسی پرانے زمانے میں ٹھہر گئے ہیں. آج اگر ہم صرف شریعت کو نبھاتے ہیں اور طریقت کو بھول گئے اور حقیقت پر غور نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی معرفت کی جستجو کرتے ہیں، تو ہماری مثال یہ ہوگی کہ ہم شریعت پر ٹھہرنے کی وجہ سے بت پرست ہو گئے. اور پیر صاحب فرماتے ہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ شیطان نے آپ کو بازی دے دی. وہ آ گیا اور آپ کو سچے راستے سے اور سچے راستے پر آگے بڑھنے سے روک لیا. آئیں ہم اسی گنان کے پارٹ نمبر 18 پر آتے ہیں. پیر صاحب فرماتے ہیں، اے مومن بھائیوں سنو. پیر شمس فرماتے ہیں، کلجگ یعنی کہ قیامت میں جماعت میں بہت زیادہ فریب کاری ہوگی. وہ بندے سانپ اور بچھو بن کر دوزخ میں جائیں گے. علی اللہ مدد فرما. یہاں پر پیر شمس ہم کو چیتاونی دیتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں کہ قیامت کے دور میں آپ کو بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہوگا. کیوں؟ کہ لوگ آپ کو امام کا علم حاصل کرنے سے روکیں گے. آپ کو دنیا کے اندر ایسا بزی کریں گے، ایسا آپ کو دنیا کا فریب دیں گے کہ دنیا کی ساری چیزیں آپ کو اچھی لگنے لگیں گی، جس کی وجہ سے آپ اس کی رنگینیوں میں آ کر، دنیا کے فریب میں آ کر آپ اپنے طریقے کو، اپنے امام کو اور امام کے حقیقی علم کو چھوڑ دیں گے، جس کی وجہ سے آپ اس طرح سے ہوگے جس طرح سے دوزخ کے اندر جانے والے سانپ اور بچھو. کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو ہم جنت اور دوزخ کی بھی کہیں پر بات کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ سبجیکٹ نہیں ہے فی الحال. لیکن آپ کو دھیان رکھنا ہوگا اور ایسے لوگوں سے دور رہنا ہوگا کہ جو آپ کو امام کے علم سے دور رکھیں، امام کی محبت سے دور رکھیں، جماعت خانے سے دور رکھے اور جماعت سے دور رکھے. آپ کو ایسے لوگوں کو قریب رکھنا ہوگا، دوست رکھنا ہوگا کہ جو حقیقی مومنین ہو، امام کے علم کے اور امام کے جماعت خانے کے عاشق ہو، تاکہ آپ حقیقی علم کے ساتھ، علم جو آل نبی اولاد علی کا ہے، ان کے ساتھ آپ امام کی سمجھ کے ساتھ، امام شناسی کے ساتھ، جماعت خانہ شناسی کے ساتھ، علم شناسی کے ساتھ آگے بڑھیں. 19 پارٹ میں پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اس قیامت کے زمانے میں ایسی کیفیت ہے کہ سب فریب کاری میں مصروف ہو گئے.
جس علم اور عال سے بحث حاصل ہوتی ہے ان کو سچائی سے کوئی نہیں مانے گا۔ جس طرح سے ہم نے پچھلے پارٹ میں عرض کی کہ اس دور قیامت کے اندر ہر ایک آپ کو، یعنی کہ جو نادان لوگ ہیں، جو خود جاہل ہے، جو خود لا علم ہے، وہ جب جب آپ کے پاس آل نبی اولاد علی کا علم اور آل سے جو بحث حاصل ہو سکتی تھی، یعنی کہ امام سے، امام کے علم سے اور امام کی حقیقی جنت سے جو آپ کو حاصل ہو سکتی تھی، اس سے آپ کو دور رکھیں گے اور کیا کہیں گے کہ ان میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ اور اس سچائی کو، یعنی کہ امام کا علم ہی امام کیا دیدار اور امام کی بہشت کے قریب لے جاتا ہے۔ کیونکہ آپ جب علم نہیں رکھتے ہیں تو آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ امام کہاں ہے اور اس کا دیدار کہاں ہے، امام جماعت خانے میں کس طرح موجود ہے اور وہ کس طرح سے جماعت کے اندر دیدار دیتا ہے روزانہ۔ جب آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا تو پھر آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ بیسویں پارٹ میں پیر صاحب فرماتے ہیں، اے بھائی، جس کے پچھلے گناہ ہیں وہ گر نور کے کلام سے دور رہیں گے، جس کے نصیب میں دوزخ لکھا ہے وہ فریب کاری میں شامل ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر دوبارہ سے ایک ایسا کانسیپٹ دیا گیا ہے جو اسلامک کانسیپٹ نہیں بلکہ ہندو کانسیپٹ ہے، لیکن آج ہم اس بات کو امام کے حقیقی علم سے اور اسلام کی، قرآن کی اور اسماعیلی طریقے کی ان کتابوں سے کہ جو حدود دین نے ہمارے لیے لکھی ہے اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ گناہ کیا ہے۔ یہ ہمارے وہ گناہ ہے کہ جو ہم نے اسی زندگی کے اندر کسی وجہ سے کیے، اور اب اس کے اندر سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی امام کو نہیں پہچانا، امام کے حقیقی علم کو نہیں سمجھا اور نہ ہی اس کے حقیقی علم کو یا پیروں کے گنان کو ہم نے سیریسلی لیا۔ اور انہی گناہوں کی وجہ سے، جو ہماری خود کی نادانی کی وجہ سے ہم نے کیے، ہم اپنے گر یعنی کہ پیر گر کے کلام سے دور رہ گئے اور امام کے اور آل امام کے عالموں کے علم سے دور رہ گئے، جس کی وجہ سے ہم نے خود ہی نے اپنے نصیب میں جہالت یعنی کہ دوزخ لکھ دی۔ جہالت حقیقت میں اگنورنس ہی ہے جو کہ ہمیں لوگوں کی فریب سے یا شیطان کے فریب سے ہم خود ہی اپنے حصے میں لکھ لیتے ہیں۔ اس کی اگزامپل کچھ یوں ہوگی کہ جب آپ کے پاس علم آئے تو آپ کہیں مجھے علم کی کیا ضرورت ہے، مجھے امام کے علم کی کیا ضرورت ہے، مجھے امام شناسی کیوں ضروری ہے، مجھے گنانوں کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، اس علم کی مجھے کیا ضرورت ہے۔ آپ جان لے اور یقین کر لے کہ اس وقت آپ شیطان کے وسوسے میں ہیں اور شیطان کی بازی میں آئے ہوئے ہیں اور شیطان نے آپ کو فریب دیا ہوا ہے، اور آج آپ نے خود اس شیطان کے وسوسے کی وجہ سے اپنے حصے میں جہالت و دوزخ لکھ دی۔ کیوں کہ امام کا کام تھا آپ کو علم دے اور کسی وسیلے سے آپ تک علم کو پہنچائے۔ جب آپ نے اس وسیلے کو جھٹلا دیا تو پھر آپ نے امام کو جھٹلا دیا اور اس کے بدلے میں شیطان کو آپ نے اپنا دوست بنا لیا اور اپنے حصے میں، اپنے نصیب میں دوزخ یعنی کہ جہالت کو لکھ دیا۔ یہاں پر ہم 20 نمبر تک روکیں گے، انشاءاللہ 21 نمبر سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔
بہت نوازش. یا علی مدد، یا علی مدد. کوئی سوالات ہو تو ضرور پوچھیں. یا علی مدد.